نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو اس بات کی وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، حسن سلوک سے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آیا کرو۔ ایک دن ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد، فرمایا تیری ماں کا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا تیرے باپ کا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے ماں کے حقوق کی اور باپ کے حق کی۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں، حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارا احادیث کا ذخیرہ ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں سبق دیتا ہے۔ لیکن آج کل جس دور سے ہم گزرے ہیں نا، اس دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ والدین پریشان ہیں اپنی اولاد کے ہاتھوں، کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کا وہ احترام نہیں کرتے، ماں باپ کی گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں بیٹے بیٹیاں۔ اور دور بھی پڑھا لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر ماں باپ کی بے ادبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ تو ماں باپ کو کسی کھاتے میں لاتا ہی نہیں رہا، حالانکہ ماں باپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے کھپا دی ہوئی ہیں۔ تو میں اپنے احباب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی، کمائی، اپنی صحت، سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہماری جو نا اولاد دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، ہماری اولاد یونیورسٹیوں سے اچھی تعلیم حاصل کر لے، ہماری اولاد دنیا کے کسی اچھی پلیٹ فارم پہ جا کے متعارف ہو سکے۔ اس کے لیے ہم اپنا مال تو مال رہا، اپنی جان تک جو ہے نا وہ کھپا دیتے ہیں۔ اپنے دن کا سکون، نہ رات کا چین، سب کچھ ہم اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس وقت ہمارا بچہ بچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا یونیورسٹی سے فارغ ہو کے بڑی بڑی ڈگریاں لے کے ایم اے، ایم بی اے یا ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کر جب ماں باپ کو ملتے ہیں تو ماں باپ کو بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ ماں باپ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی اولاد سے تمیز کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ اکثر ہمارے ہاں یہی المیہ ہے کہ ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ لو جی ہمارے ماں باپ کو تو بولنے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور یہ ماں باپ کو کئی بار کہا جاتا ہے کہ آپ کو کون سا بولنا آتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے والدین ہیں جو ڈرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا لفظ نہ کہہ ہو جائے، کوئی ایسا جملہ نہ بول دوں، کوئی ایسا ورڈ نہ استعمال ہو جائے کہ جس وجہ سے میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو جائے، اور میرے بیٹے یا بیٹی کی گستاخی نہ ہو جائے کہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے۔ ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک ایسی ڈگری ہے، ایسی تعلیم ہے، ایسا علم ہے جس پہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے لیے نہ صرف دنیا میں عزت اور احترام کے دروازے کھلتے ہیں، بلکہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے بہت سارے عزت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو وہ کون سی ڈگری ہے، کون سی تعلیم ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم، جس کے ذریعے اولاد کو یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کس طرح کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو جب دین کی ڈگری کوئی حاصل کرتا ہے، کوئی اسلام کی ڈگری حاصل کرتا ہے، کوئی درس نظامی کی ڈگری حاصل کرتا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر کی ڈگری حاصل کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ کی ڈگری حاصل کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں کہیں اپنے ماں باپ کی گستاخی نہ کر بیٹھوں، مجھ سے بولتے ہوئے کوئی ایسے کلمات نہ کہے ہو جائیں کہ جن کے ساتھ میرے باپ کی یا میری ماں کی بے ادبی ہو جائے اور میرے جو ہے نا وہ نامہ اعمال میں بہت بڑے گناہوں کا اندراج ہو جائے۔ یعنی وہ بولتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کہیں مجھ سے بدسلوکی نہ ہو جائے۔ تو یہ فرق ہے
ان دنیا کی ڈگریوں کا جن پہ ہم اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانیاں کھپا دیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے اپنا مال صرف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنی جائیدادیں بیچ دیتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا کی اچھی ڈگری حاصل کر لے، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے آخر پہ کہ نہ تو اولاد کے سامنے ہم اونچی آواز میں بول سکتے ہیں، نہ اولاد کے سامنے ہم گفتگو کرتے ہوئے بلا جھجک اور بے دھڑک گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا بیٹی ناراض نہ ہو جائے میری گفتگو سے، اور آخرت میں تو پھر اس ڈگری نے ہمیں دینا ہے کچھ بھی نہیں دینا۔ ماں باپ کو ان دنیا کی ڈگریوں نے جو اولاد کو لے کر دی ہیں کچھ بھی نہیں دینا، اور دوسری طرف جو ڈگری اس کو ہم نے دین کی لے کر دی ہے تو اس ڈگری میں دنیا میں بھی ماں باپ کا ادب اور احترام اس کی اولاد ہر لحاظ سے کرتی ہے، اور پریشان رہتی ہے اولاد سوچتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کوئی ایسا ورڈ استعمال نہ کر دوں، ایسا لفظ نہ مجھ سے بولا جائے کہ ماں باپ کی بے ادبی یا گستاخی ٹھہرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈگری ان کے پاس ہے اولاد کے پاس، یہ ماں باپ کو آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حافظ قرآن ہے نا، جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے حفاظ کو، تو اس کے ماں باپ کو جو وہاں پہ انعام ملنے والا ہے وہ ایک سونے کا ایسا تاج ہوگا کہ جس کی چمک چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ وہ ڈگری ہے قرآن پاک کی جو کسی ماں باپ کو اگر دنیا میں اس کی اولاد کو دنیا میں مل جائے تو ماں باپ کا دنیا میں وہ عزت اور احترام کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس اولاد کی یہ ڈگری نہ صرف اس کے اپنے کام آئے گی بلکہ اس کے ماں باپ کے قبر کے اندر بھی ان کے کام آتی ہے، اور حشر کے دن میدان محشر میں بھی اس اولاد کی یہ ڈگری اپنے ماں باپ کے کام آئے گی، اس کی عزت اس کا احترام وہاں پہ بھی بڑھا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کو ایسی ڈگری لینے کی توفیق دے کہ جس ڈگری کے ذریعے ہماری اولادیں نہ صرف دنیا میں بلند مقام حاصل کر سکیں بلکہ آخرت میں اپنا اور اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔